السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے گنبد خضراء کی تصویر بھیج کر اس کے اوپر یہ بنی ہوئی ایک جو عام تصویر ایک نظر آ رہی ہے، یہ چورس لال رنگ کے دائرے کے اندر، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب سرزمین حجاز میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کا جھنڈا لہرایا اور بقیع وغیرہ میں اور معلیٰ دیگر قبرستانوں میں بنے ہوئے مزارات اور قبوں کو ختم کر دیا، تو ان میں سے ایک آدمی اس گنبد خضراء کو توڑنے کی نیت سے اس کے اوپر چڑھا اور وہ اوپر ہی مر گیا اور اوپر ہی دفن ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس کو اتارنے کی کوشش کی گئی تو قبر شریف سے آواز آئی کہ اس کو ادھر ہی رہنے دو، اس کی قبر ادھر ہی بنے گی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے اس چوکٹے کے اندر، یہ اس گستاخ کی قبر ہے جو اس گنبد خضراء کو توڑنے کی غرض سے اوپر چڑھا تھا۔ دیکھیے، یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق قسم کا شخص وہ کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات تمہیں بتائے، تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل صاف جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے اس کے بارے میں ابھی عرض کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات جو اس کے متعلق مشہور ہے وہ بھی عرض کرنا مناسب ہے اس موقع پر۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا تھا، تو لوگ پریشان ہو کر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان سے درخواست کی کہ آپ بارش کی دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف کھول دو، اس طرح کہ آسمان اور قبر کے درمیان کوئی اور چیز رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو بارش نازل ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی کھڑکی ہے کہ جو بارش کی ضرورت کے لیے کھولی جاتی ہے، اور جب بارش کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو اسی طرح بند کر دیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت سے بالکل دور ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی، یہ کہنا کہ یہ کسی آدمی کی قبر ہے یہ بھی بالکل غلط ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بارش کے لیے کھولی جاتی ہے اور جب بارش کی ضرورت ہو تو بند کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے موجودہ حکومت جو یہاں موجود ہے وہ آئی ہے تو اس کو کھولنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو اس کو کھولا جاتا تھا بارش کے وقت، اور جب بارش کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں باتیں ہی بالکل غلط ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کھڑکی یا یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانے کے لیے ہے، کیونکہ آپ کی قبر شریف کے ارد گرد اس وقت 3 دیواریں ہیں، جیسا کہ نیٹ کے اوپر آپ یہ مسجد نبوی کی انتظامیہ کی طرف سے جو ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں ان میں پوری تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، اور تاریخ المدینہ المنورہ جو کہ مشہور کتاب ہے عربی زبان میں، اس میں بھی یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر 3 دیواریں ہیں۔ سب سے پہلے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حجرہ تھا اس کی دیوار ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی دیوار
جو انہوں نے کروائی تھی، اور وہ تکونی شکل میں ہے، وہ انہوں نے ٹرائی اینگل کی شکل میں، تکونی شکل میں اس لیے بنائی تھی کہ ایک آدمی کو قبر شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر اس کے اوپر نور الدین زنگی کی وہ دیوار جو ٹیڑھی میڑھی کی گئی تھی، زیگ زیگ شکل میں کی گئی تھی، اور وہ بعض تاریخی روایات کے مطابق 70 فٹ یا 70 ہاتھ نیچے زمین کے اندر شیشہ پگھلا کر تیار کی گئی تھی۔ ان تینوں دیواروں کو بالکل کسی قسم کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ آج جو دروازہ نظر آتا ہے باب جبرائیل کے پاس، وہ دراصل ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے، اور اس کے اوپر جو جالی آج لگائی گئی ہے صرف اس کو ہے۔ جو اس کے اندر بھی داخل ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک نہیں جا سکتا ہے۔ قبر شریف تک جانے کے لیے یہی رستہ اوپر سے ہے، اس کے نیچے ایک لکڑی کا گنبد ہے، اور اس میں بھی اوپر سے ہی رستہ رکھا گیا ہے کہ اگر کہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر جانا یعنی اس رستے سے ممکن ہو۔ اور ہم جب مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد محترم جو ہمیں منہج البحث کا سبجیکٹ پڑھاتے تھے، شیخ فلاتہ، انہوں نے یہ ہمیں بات بتائی تھی کہ ان کے والد گرامی کو کسی غرض سے اندر بھیجا گیا تھا، کوئی ایسی ضرورت پیش آئی تو اسی اوپر والے رستے سے ہی بھیجا گیا تھا۔ تو یہ در حقیقت وہ رستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانے کے لیے ہے۔ اس گنبد کے اوپر بھی یہ رستہ ہے جس کو اس طرح یعنی پرانے زمانے کے مطابق وہ بند کیا گیا ہے سنگلی کے ساتھ، اور لوہے کے سنگل اوپر لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے نیچے لکڑی والا گنبد ہے، اس کو بھی بالکل اس کے نیچے سٹریٹ ایک کھڑکی رکھی گئی ہے نیچے جانے کے لیے۔ تو یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانے کا رستہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو کھولنے کا حکم دیا تھا کہ ایک کھڑکی بنا دی جائے، تو یہ روایت غالباً سنن دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لوگ شکایت لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ فاجعل منہ قِوًا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ایک کھڑکی کھول دو، اس طرح کہ کھڑکی اور قبر کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو کہتے ہیں کہ بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ میں گھاس پھوس اگ پڑی، اور اونٹ جو ہیں وہ موٹے تازے ہو گئے، حتیٰ کہ وہ چربی سے پھٹنے لگ گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا۔ تو یہ روایت جو ہے سنن دارمی وغیرہ میں یہ بالکل بھی ثابت نہیں ہے، شدید ترین ضعیف ترین روایت ہے، اور اس پر قداماء میں سے محدثین اور جدید زمانہ کے جو لوگ ہیں محدثین محققین علماء کرام، وہ اس کو یعنی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ روایت انتہائی شدید ترین ضعیف ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی التوسل اپنی کتاب التوسل کے اندر اس کے اوپر پوری بحث کی ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ بالکل ضعیف ترین روایت ہے۔ اس کی سند میں سعید بن زید جو راوی ہیں وہ بالکل ضعیف ترین روایت ہیں، محدثین نے انہیں ضعیف ترین لکھا ہے اور اس کی روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ قداماء میں سے بھی اور موجودہ دور کے علماء نے بھی اسے یعنی ضعیف ترین راوی لکھا ہے، اور بھی اس کے اندر بہت سے ضعف موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت ثابت بھی ہوتی ہے تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آ کر موقوفاً ختم ہو جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا یہ بالکل صحیح ترین روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ اس کی چھت جو ہے وہ کھجور کے تنے اور کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی، نہ کہ ایسی کوئی پکی چھت تھی جس میں سے دروازہ کھولا جائے یا کھڑکی کھولی جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر واقعتاً 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر بتایا جائے کہ وہ کون سے صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف سے کھڑکی کو کھولا تھا اور اس میں سے آسمان کی طرف ایک کھڑکی بنائی تھی۔ یعنی ایسی جرت کون کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کو کھولا جائے،
اس میں سے کھڑکی کھولی جائے، آپ کا جسد اطہر نظر آنا شروع ہو جائے، یہ سب کی سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، یعنی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے اور یعنی بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی، اور بہت سے علماء، محدثین، فقہاء اس روایت کو رد کر چکے ہیں کہ یہ شدید ترین ضعیف روایت ہے، اس سے حجت لینا، اس کو دلیل بنانا یہ بالکل بھی غلط ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ نے سب صحابہ کرام کو باہر نکالا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں، صلاۃ استسقاء پڑھائیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام وہ باہر نکلے، نہ اس وقت کوئی گنبد تھا، نہ اس میں کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی قبر میں کھڑکی تھی۔ اگر قبر میں کھڑکی ہوتی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے کہ جاؤ قبر شریف سے کھڑکی کھول دو، اور کھڑکی کھولو گے تو بارش نازل ہو جائے گی، لیکن ایسی کوئی بات بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ یہ کھڑکی رکھی گئی ہے بارش کے لیے اور موجودہ حکومت نے اسے بند کروا دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور موجودہ حکومت کو بدنام کرنے کی ناکام سازش ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کوئی شخص اوپر چڑھا تھا اس کو گرانے کے لیے اور اس کو اوپر ہی موت آ گئی اور یہ اس کی قبر بن گئی، یہ انتہائی بے وقوفوں والی بات ہے۔ اور اس جھوٹ کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو جھوٹ بنانے والے کو اتنا یاد نہیں رہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کی قبر کے اوپر ایک کسی ایسے گستاخ کی قبر ہو جس نے آپ کی گستاخی کی کوشش کی تھی، آپ کی قبر شریف نیچے ہو اور اس کی قبر اوپر ہو، آپ کا جسد اطہر نیچے ہو اور وہ اوپر پڑا ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ انسان جب جھوٹ بولنے پہ آتا ہے، جھوٹ کے کوئی پاؤں اور سر پاؤں نہیں ہوتا تو اس میں وہ اسے یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں کہ یہ کسی کی قبر ہے یا بارش کے لیے اسے رکھا گیا، دونوں ہی غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایک راستہ رکھا گیا ہے، کسی بھی وجہ سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تک جانا ہو تو یہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔